بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دادی نے لاکھ منع کیا کہ تہمینہ سے شادی نہ کرو، مگر ابو نہ مانے۔ لیکن جب بیوی کے گن کھلے تو وہ پریشان رہنے لگے۔ تب دادی ان سے کہتی، میں نے سمجھایا تھا نا، بیوی ہو خاندانی بے شک ہو کانی، لیکن تم نے اس وقت میری بات نہ مانی۔ میرے والد صاحب بھی شادی کی بازی ماز اس باعث ہارے کہ انہوں نے جس لڑکی کا انتخاب کیا اس کا خاندانی پس منظر ہماری دادی کی نظر میں درست نہ تھا، اور جب وہ بیٹے کے کہنے سے ان کی پسندیدہ لڑکی کا رشتہ دیکھنے اس کے گھر گئیں تو سر پکڑ لیا۔ آتے ہی ابو سے کہا، بیٹا بے شک لڑکی بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھ کو ان کے گھر کا طور طریقہ کسی طور نہیں بھایا۔ امی تفصیل سے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بیٹا میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ تہمینہ اور اس کی بہن بہت صاف ستھری اور جدید طرز کے اچھے لباس میں تھیں۔ ان کے بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے، لیکن گھر کی چیزیں بے ترتیب و بے ٹھکانہ ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ باورچی خانہ گندا اور گھر کا نظام بدنظمی کی چغلی کھا رہا تھا۔ ایک کمرے سے کچھ لڑنے کی جھگڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی ایک خالہ اور دو بڑی بہنوں کو طلاق ہو چکی ہے، اور پھوپھی نے شوہر پر خلا کا کیس کیا ہوا تھا، اس بات پر کہ اس کا شوہر اس کو روز شام کو باہر لے جا کر کھانا نہیں کھلاتا۔ جب مجھے چائے دی تو حلوے کی سینی کو ڈھکا نہیں، اس پر مکھیاں بن بھنا رہی تھیں۔ ایسا ہی حال فروٹ کا تھا، میلے میلے دھوئے گئے تھے، گلاس میں پانی دیا تو بساند آ رہی تھی۔ بیٹا ایسے گھر سے رشتہ لے رہے ہو جہاں کی خواتین کو اتنا بھی شعور نہیں کہ مہمانوں کی تواضع کس طرح کی جاتی ہے۔ ارے آپ بھی کسی زمانے کی باتیں کر رہی ہیں؟ جب تہمینہ ہمارے ماحول میں آئے گی تو ہمارے طور طریقے سیکھ جائے گی۔ وہ غریب لوگ ہیں مگر بڑے نہیں ہیں۔ میں غربت کی بات نہیں کر رہی بیٹا، ہم بھی بس کھاتے پیتے لوگ میں شمار ہوتے ہیں، ہم کوئی ساہوکار نہیں ہیں۔ بات ہو رہی ہے اچھے خاندان کی، اور اچھے خاندان سے مراد وہ لوگ جن کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کا پاس ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ امی ارے نادان، یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر تہمینہ کے خاندان میں کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ لڑکیاں ماں سے تو طراق سے بات کر رہی تھیں۔ تہمینہ کے ماموں کی دو لڑکیوں نے کورٹ میرج کی ہے۔ بس کریں اماں، ایک بات تو بتائیں، یہ ساری معلومات آپ کو کس نے دی ہیں؟ ان کی ایک پڑوسن نے تہمینہ کے گھر جانے سے ایک روز پہلے میں اس سے ملی تھی۔ کمال ہے امی جان، لیکن آپ کی سب محنت بیکار گئی۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ شادی تو میں تہمینہ ہی سے کروں گا۔ ماں سے اس بحث مباحثہ کے بعد بھی جیتنا تو نے تھا کہ دادی ان سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان کی خوشی پوری کرنے کو وہ تہمینہ کو بہو بنا کر گھر لے آئیں۔ امی واقعی چندے آفتاب چندے ماتاب تھیں۔ محلے کی جو بھی خواتین ان کو دیکھنے آتی ان کی صورت دیکھ کر خوش ہو جاتی تھیں اور کہتی، خالہ جی آپ بڑی دھنوان ہیں، لیکن ابھی تو نئی نئی بات ہے، اور ان کے گن کسی پر کھلے نہیں تھے۔ آدمی کی شناخت کچھ دنوں بعد کھلتی ہے، جب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے طور طریقوں سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی شخصیت گھر پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ شروع میں تہمینہ یعنی میری ماں نے اپنے اوپر اخلاق و تمیز کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ دادا اور دادی کی عزت کرتی لیکن گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں۔ تب دادی کہتی، کوئی بات نہیں، نئی دلہن ہے، رفتہ رفتہ گھر سنبھال لے گی، آخر یہ اسی کا گھر ہے۔ بوڑھی ہونے کے باوجود وہ خود سارے گھر کا کام کر لیتی، کھانا بھی ٹرے میں رکھ کر بہو کے سامنے لاتی، یہ مزے سے کھا پی کے برتن رکھ دیتی، دادی ہی جھوٹے برتن اٹھا کر لے جاتی۔ 4 سال تک یہی ہوتا رہا۔ ایک روز ابو نے بیوی سے کہا، میری ماں بوڑھی ہیں، ان کی عمر 65 سال سے بھی اوپر ہے، وہ اکیلی کچن سنبھالتی ہیں، تہمینہ تم بھی ان کا ہاتھ بٹا لیا کرو۔ بس اس بات پر ابو کی امی کی نوک جھوک ہو گئی۔ تبھی والد صاحب نے ہی جھگڑا رفع دفع کرنے کو خاموشی اختیار کر لی اور دفتر کی راہ لی۔ دادی اب بیمار رہنے لگی تھیں۔ والد صاحب نے کچن سنبھالنے کے لیے ملازمہ رکھ دی تاکہ ان کی والدہ کے اوپر سے کام کا بوجھ ہلکا ہو، کیونکہ امی کو تو گھرداری سے کچھ غرض نہ تھا۔ وہ ٹی وی دیکھتی یا فون پر اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی رہتی۔ میں اب 6 برس کی ہو چکی اور میری بہن 4 سال کی تھی۔ ہماری پرورش پھپھو نے کی تھی۔ اب ان کی شادی ہو گئی تھی تو دادی سے اکیلے کام نہیں ہوتا تھا۔ دادا کپڑے کا بزنس کرتے تھے، صدر بازار میں ان کی دکان تھی، ہمارا گزارا صحیح طرح سے ہو رہا تھا۔ دولت کی ریل پیل نہ تھی، تاہم کسی شے کی کمی بھی نہ تھی۔ خدا کی کرنی کچھ دن بیمار رہ کر دادی فوت ہو گئیں اور اس کے بعد دادا بھی چل بسے۔ اب دکان کلی طور پر ابو نے سنبھال لی۔ وہ صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے۔ میری والدہ قناعت پسند طبیعت کی نہیں تھیں، ان کو جدید ڈیزائن کے نت نئے جوڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ ان کی خواہش ہوتی ہر روز ایک نیا جوڑا پہنے۔ والد کی دکان پر جا کر کئی کئی جوڑے قیمتی لیتیں، مہنگے درزی سے سلواتی اور 2 4 بار پہن کر اپنی بہنوں کو دے کر آ جاتی۔ والد صاحب کے بہت سے روپے ہر ماہ درزی کی جیب میں چلے جاتے تھے۔ میری چھوٹی پھپھو دادی کی جگہ کچن سنبھالتی تھیں، پھر ان کی شادی بھی ہو گئی تو والدہ نے کچن اور گھر میرے سپرد کر دیا۔ انہی دنوں مارکیٹ میں آگ لگنے کا حادثہ ہوا اور کئی دکانیں جل گئیں، انہی میں ابو کی دکان بھی تھی جو آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ لاکھوں کا مال نظر آتش ہو گیا اور والد صاحب بالکل تہی دامن ہو گئے۔ کچھ دن تو صدمے میں رہے، جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبوراً اسی
मार्केट में एक वाकिफकार की दुकान पर सेल्स मैन की नौकरी कर ली। अब आमदनी कम थी और अम्मी जान सलीके से खर्चा करना नहीं जानती थीं। इसी वजह से हमारे घर में अक्सर झगड़ा रहने लगा। बाज़ दफ़ा फाका करना पड़ता, लेकिन अम्मी फाका नहीं कर सकती थीं। यही वजह थी कि घर में अगर आलू पके होते या कोई सब्जी तो हमारी अम्मा पड़ोसन से उधार लेकर एक टिक्का लाकर खुद खा लेती थीं। ऐसा भी होता कि किसी दिन फाका पड़ जाता और हमारे घर कुछ पकता ही ना था। उस रोज़ वो किसी हमसाये या रिश्तेदार के घर चली जाती और खा पी कर आ जाती। तब मैं सोचती क्या माएँ ऐसी होती हैं। अब्बू अलबत्ता एहसास करते थे, वो हमारा थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करते थे। जब मैंने 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया तो माँ ने ये कहकर स्कूल से उठा लिया कि अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हालांकि इतनी सी उम्र में वो मुझसे ही घर का सारा काम करवाती थीं। ये बेफिक्री के दिन तो खेल कूद के थे, मगर मेरी अम्मी ने मेरी उम्र के उन सुनहरी दिनों को घर के कामों की भट्टी में झोंक कर मेरे बचपन को झुलसा कर रख दिया। मेरी माँ बेशक बहुत खूबसूरत थीं, वो शादीशुदा बिल्कुल नहीं लगती थीं। उनका जिस्म सड़ोल और तरोताज़ा था, साथ में उनको अपनी अच्छी सूरत का भी गरूर था। वो आईना सामने धरे फालतू औरतों की तरह हमा वक्त बनाव सिंगार में मशगूल रहती। दरअसल अपने हुस्न की शेदाई थीं। हालांकि मोहल्ले की सब लड़कियां कहती थीं कि महविश तुम अपनी माँ से ज्यादा खूबसूरत हो, किसी दिन बाल संवार कर अपने आप को आईने में देखना। अम्मी की एक आदत जो मुझे पसंद ना थी, वो बहुत घूमती फिरती थीं। दुनिया जहान की बातें उनको पता थीं, अगर खबर ना थी तो अपने घर की और अब्बू की। वो तो सुबह के गए शाम को घर आते थे, ये उनका रोज का मामूल था। और माँ नाश्ता करते ही बुरका संभाल कर हमसायों के घर चली जाती। बहन भाई स्कूल रवाना हो जाते, छोटी बहन सो जाती तो मैं घर के काम में जुट जाती। दिन यूं ही गुजरते गए और मैं 16 बरस की हो गई। अब लड़कियां पहले से भी ज्यादा मेरी तारीफ करती कि तुम 14वीं का चांद हो, लेकिन मैं उनकी बातों पर कान नहीं धरती थी। उन्हीं में एक लड़की मुमताज थी, उसको राजदां कहूं कि गमगुसार। मैं अपने दिल की हर बात उससे कह दिया करती थी। वो मुझे दिलासा देती, महविश दुख मत किया कर, देखा तुझको तो कोई शहजादा ब्याह कर ले जाएगा। मैं उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया करती थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी, कपड़े धो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी अम्मी आई हैं। दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स को खड़ा देखा। उसने अम्मी का पूछा, वो घर पर नहीं है। अभी ये फिक्रा मेरी जुबान से निकला ही था कि उसी वक्त पड़ोस से अम्मी आ गई। वो उस नौजवान को घर के अंदर ले आई। मुझे कहा, मुंह क्या देख रही है, जा चाय बनाकर ला मेहमान के लिए। उस मेहमान को मैंने पहले कभी ना देखा था। चाय बनाकर जब कमरे में लाई तो अम्मी को अजीब खुशी के आलम में देखा। वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं शशदर रह गई, क्योंकि अम्मी को मैंने कभी यूं हंसकर या कहका लगाकर बात करते नहीं देखा था। और ये आदमी न जाने कौन था। वो शख्स कुछ देर बैठकर चला गया। अम्मा, ये आदमी कौन था? मैंने माँ से सवाल किया। मेरा रिश्तेदार था, पर तुझे क्या, उसके बारे चुप रहना वरना जान निकाल दूंगी। रात भर मुझको नींद ना आई। इसी ख्याल ने बेचैन रखा कि आखिर ये आदमी कौन था, कौन जो माँ से मिलने आया था। यूं ही कुछ दिन गुजरे कि वो फिर आया। मुझे उसका आना नागवार गुजरा, मगर क्या कह सकती थी। चाय बनाकर कमरे में गई तो माँ को उसके पहलू में बैठा पाया। मुझे देखकर वो घबराई और उस आदमी ने जो अम्मी का हाथ पकड़े था उनका हाथ छोड़ दिया। मैंने भी खुद को संभाला और यूं जाहिर किया कि जैसे कुछ नहीं देखा। चाय देकर बाहर आ गई। उस रोज मेरा दिल इस तरह धड़का था कि लगता था जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। ये जुम्मा का दिन था। मैं सारा काम निपटा कर नमाज पढ़ने लगी। उस वक्त अबू भी नमाज पढ़ने गए हुए थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा बहुत जोर से खुला और मेरे वालिद अंदर आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। वो फिर अंदर चले गए। फिर कमरे से लड़ने की आवाजें आने लगीं। अबू अम्मी से कह रहे थे कि कौन है जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता है। अम्मी कह रही थी कि कोई नहीं आता। यकीन नहीं है तो बेशक अपनी बेटी महविश से पूछ लो। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। अगर पूछ भी लेते तो मैं भला क्या जवाब देती। दिल तो कह रहा था कि अपने वालिद को सच बता दूं। खैर, वालिद ये कहकर चले गए। मुझे पड़ोसियों ने बताया है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में आता है। मैं पता कर ही लूंगा। इस वाक़े को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। एक रोज़ जब मैं सोई हुई थी, सेहन से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं घबरा कर उठ बैठी। क्या मंजर देखा कि सैम गर रह गई। सेहन में अब्बू अम्मी और वही शख्स खड़ा था। अब्बू अम्मी को मार रहे थे और कह रहे थे, ये क्यों आया है, बता, ये शख्स तेरा कौन है। अभी ये सब हो ही रहा था कि अम्मी को जाने क्या हुआ। कहने लगी, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं जा रही हूँ इसके साथ, और तुम मुझको अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। मैं नहीं रह सकती अब इस गुर्बत के जहन्नुम में। बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब्बू ने उसी वक्त अम्मी को तलाक दे दी। वो जाने लगी तो मैं दीवानावार उनकी तरफ भागी और उनसे लिपट गई। मिन्नतें करने लगी, हमको छोड़कर मत जाओ। मगर उस वक्त शायद अम्मी हम सबकी बैरी हो गई थी। वो ये कहकर चली गई कि अब इन कीड़े मकोड़ों को तुम ही संभालो, मैं जा रही हूँ। माँ चली गई। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। उस दिन मैंने अपनी किस्मत पर हजारों आंसू बहाए। अब्बू तो कमरे में चले गए, मगर मेरे छोटे बहन भाई जो दरवाजे में खड़े ये सब देख रहे थे, मेरे पास आकर रोने लगे। वो दिन हम भाई बहनों के लिए क़यामत से कम नहीं था। हम सब बहन भाइयों के लिए वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। अब्बू सुबह के गए शाम को आते, अब और ज्यादा देर से आने लगे। उनको बीवी की बेवफाई का गम था या फिर गुस्सा, मैं नहीं जानती, मगर ये अजीब बात थी कि अब्बू जब भी घर आते
ہمیں روتے ہوئے دیکھتے تو بہت ڈانٹتے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی سہم جاتے۔ میری سہیلی ممتاز بہت سمجھاتی کہ اگر تم ہمت ہار جاؤ گی تو چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا کہ واقعی اگر میں نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو ان کا کیا ہوگا۔ اماں کے جانے کے بعد تو اب میں ہی ان کی ماں کی جگہ تھی۔ میرے بہن بھائی بھی رو رو کر چپ رہنے لگے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی ماں اب لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ان کو میں کسی طریقے سے سنبھالے ہوئے تھی، مگر میرے دل کا غبار تھا کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اس کو کیسے نکالتی؟ اللہ نے مجھ پر رحم کیا کہ ممتاز کو میرے گھر بھیج دیا، جو برے وقت میں ایک ہی مجھ کو تسلی دینے والی تھی۔ ایک روز ابو نے کہا، بیٹی تم اکیلے گھر اور بھائی بہنوں کو سنبھالے تھک جاتی ہو، اب میں تمہاری دوسری ماں کو گھر لانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ اکیلے نہ رہو۔ میں نے کہا، ابو ہم اکیلے تو نہیں ہیں، 4 ہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں، میں اپنی بہنوں اور بھائی کو سنبھالنے سے نہیں تھکتی۔ وہ بولے، میں سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں لیکن تمہاری فکر مجھے پریشان رکھتی ہے۔ تم لڑکیاں بڑی ہو رہی ہو، آگے تمہارے بھی تو کچھ مسئلے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ اگلے دن وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے جس کے ساتھ 1 ماہ پہلے انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ عورت بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی، جانے ابو نے کیا سوچ کر اس کو بیوی بنا لیا تھا۔ جب میری بہن اور بھائی اسکول سے آئے وہ بھی اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ہماری سوتیلی ماں اچھی عورت نہ تھی، ہم پر ہر وقت طنز کے تیر چلاتی تھی، ہماری ماں کے چلے جانے کے تانے بھی ہم کو دیتی۔ ابو نے ہم سے کہا کہ ان کو امی کہا کرو، ہمارا ہی نہ جی چاہتا، پھر بھی کہنا پڑا۔ جوں توں کر کے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں 20 سال کی ہو گئی۔ اس دوران میرے 2 سوتیلے بہن بھائی بھی پیدا ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس عورت کے دل میں ہمارے لیے زیادہ سختی آتی گئی۔ اب وہ ہر وقت میرے سامنے ہمارے اوپر کیے جانے والے اخراجات کا رونا روتی، کیونکہ میں بڑی تھی، زیادہ مجھ کو سناتی، اپنے بچوں کو جی بھر کے کھلاتی اور ہم بھوکے رہ جاتے۔ ایک روز صحن ہو رہی تھی کہ دستک ہوئی، میں ہی دروازے کے قریب تھی، دروازہ کھول کر دیکھا، سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھر آ گئی۔ اس نے میری سوتیلی ماں کا نام لیا اور بولا، خالہ سے ملنا ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ ان کا بھانجا ہے۔ ماں کو بتایا، وہ اسے بلا کر اندر لے گئیں۔ اس کا نام راحیل تھا۔ کچھ دیر اپنی خالہ کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ اس کو دیکھنے سے خدا جانے کیوں مجھ کو ڈر سا لگا۔ ایسے ہی تو وہ اجنبی بھی آتا تھا جس کے ساتھ میری ماں چلی گئی تھی۔ کچھ دن بعد دوسری بار وہ آیا، اس نے میری طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں جانے کیا نظر آیا کہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اب وہ 15 دنوں میں آنے لگا۔ اس کے آنے کے بعد سے ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ میں سمجھی کہ وہ میری شادی اپنے بھانجے سے کرنے کا سوچ رہی ہیں، تبھی مہربان ہو گئی ہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی ایک چال ہے۔ وہ عورت جو قسمت نے میری ماں بنا کر اس گھر میں بھیج دی تھی، وہی مجھ کو رسوا کرنے والی تھی۔ ایک روز وہ آیا تو ماں نے کہا کہ مہوش تم راحیل کے ساتھ جا کر گھر کا سودا سلف لے آؤ، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، اس کے والد کی راشن کی دکان ہے، ہم کو ادھار پر سودا مل جائے گا، جب تمہارے ابو کو تنخواہ ملے گی تو ہم ان کو رقم ادا کر دیں گے۔ میں نے کہا میرے جانے سے ابو ناراض ہوں گے، آپ ہی چلی جائیں۔ کہنے لگیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ تم چلی جاؤ، ابو تمہارے ناراض نہیں ہوں گے، ان کے ناراض نہ ہونے کا میرا ذمہ ہے۔ میں راحیل کے ساتھ چلی گئی، اس کے پاس گاڑی تھی، وہ مجھے کسی ایسی جگہ لے گیا جس کو میں جانتی نہ تھی، حالانکہ میں نے اسے کہا بھی کہ تم کدھر جا رہے ہو، بازار تو ادھر نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تم کو ابا جان کے گودام لے جا رہا ہوں، راشن وہاں ہوتا ہے۔ ایک مقام پر وہ رکا تو وہاں مکان سے 2 آدمی نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں گھبرا گئی، پوچھا یہ کون ہیں، ان کو کیوں بٹھا لیا؟ بولا یہ ہمارے گودام میں ملازم ہیں، یہ ساتھ جائیں گے، ان کو بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اب میرا ڈر کے مارے برا حال تھا، کیا کرتی، گاڑی کو روکنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان آدمیوں نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو یہ ایک سلیقے سے سجا ہوا گھر تھا جہاں 2 جوان لڑکیاں اور ایک ادھیڑ عمر عورت موجود تھی، لیکن کوئی مرد وہاں نہیں تھا، اور راحیل کا تو دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگیں، وہ محبت بھرا سلوک کر کے میرا خوف دور کر رہی تھیں۔ صبح سے شام اور پھر رات ہو گئی اور راحیل نہ آیا۔ 2-3 دن اسی طرح روتے گزر گئے۔ بالآخر مجھ کو علم ہو گیا کہ سوتیلی ماں نے راحیل کے ذریعے مجھے اس جگہ فروخت کر دیا تھا کہ جہاں ہونے کا کوئی شریف لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں اتنا روئی کہ آسمان بھی پھٹ جاتا تو اس کی اتنی آواز نہ ہوتی۔ کسی نے مجھ پر رحم نہ کھایا۔ صبح ہوئی تو سارا جہان ہی بدلا ہوا تھا۔ دن پر دن گزرتے رہے، میری امید اور آس ٹوٹتی رہی اور پھر کچھ بھی نہ بچا، کوئی امید کوئی آس بھی نہ بچی۔ اب تو برسوں گزر گئے ہیں، میں جوانی کی دہلیز بھی پھلانگ گئی ہوں، نہیں معلوم میرے والد میری بہنوں اور بھائی پر کیا بیتی اور وہ اب کس حال میں ہیں۔ میں جس قرب سے گزرتی رہی میں ہی جانتی ہوں۔ جس دن پہلی بار مجھ کو میری عفت کی دولت سے محروم کیا گیا، اس دن میں نے اپنی سگی ماں کو دل کی گہرائیوں سے بد دعا دی کہ اے خدا، وہ جو میری سگی ماں تھی اس کو بھی زندگی کی خوشیاں اور سکھ چین نصیب نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ گھنی چھاؤں ہوتے ہیں، مگر میری ماں تو گھنی چھاؤں کی بجائے لو کا گرم تھپیڑا تھی، جس کو صرف اپنی خوشیاں اور اپنی ذات پیاری تھی، جس نے ہم کو زندگی کے کانٹوں بھرے رستے پر اکیلا چھوڑ دیا اور سوتیلی ماں کے نام پر دھبا تھی۔ خدا ایسی عورتوں کو ہدایت دے جو غربت سے گھبرا کر اچھے دنوں کی تلاش میں اپنی اولاد کو بھول جاتی ہیں۔ حالانکہ غربت محنت سے دور ہو سکتی ہے، مگر رسوائی کی سیاہی
اگر کسی لڑکی کی عفت پر لگ جائے تو اس کے عمر بھر آنسو بہانے سے بھی دور نہیں ہو سکتی۔